नवाज शरीफ को कोई भी अदालत जेल नहीं भेज सकती। नवाज शरीफ ने अदलिया के हाथ में अपने आप को माजूल नहीं रखा। जज साहब जो भी करें, जज साहब को ये तो पता है ना कि वो जेल नहीं भेज सकते कि नवाज शरीफ के लिए सारे रास्ते साफ हैं। फौज तो अगर 2/3 अक्सरियत से ये आइन भी बनवाना पड़ा कि 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा तो वो आइनी तरमीम भी करवाएंगे। जनरल आसिम मुनीर 9 मई के मुल्ज़मान का मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सरवर्दी के साथ। आज नवाज शरीफ 2 अदालतों में पेश हुए। पहले एहतसाब अदालत में हाजिरी दी, वहां 10 लाख के मचलके जमा करवाए। 30 नवंबर तक केस की समाअत मुलतवी हो गई और उन पर जो इश्तहारी का स्टेटस था वो भी अदालत ने आज खत्म कर दिया। उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिर हुए और वहां पे 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। उनकी जो जमानत सजा मुअत्तली की मंजूर हुई थी 24 तक कि आज उनकी हाजिरी थी। वो हाजिर हुए तो आज उनकी सजा मुअत्तल जो है वो 26 अक्टूबर तक कर दी गई है और उसको नैब को जो है वो नोटिस भी कर दिया गया है कि आप 26 अक्टूबर तक नैब चेयरमैन से हदायत लेकर दें। आज काफी जो है खासी गर्म गुफ्तगू हुई। उसी हवाले से आज हम अंदर की बात जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब, आज नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एमन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में 26 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत में तोसी क्यों हो गई है? क्यों मिल गई है आज उनको तोसी? हिफाजती जमानत 26 अक्टूबर तक की गई है और सजा तो इंडेफिनिट मुअत्तल कर दी गई है। उसकी कोई तारीख नहीं है कि फलां तारीख तक मुअत्तल की गई है। तो अब सूरत हाल ये है कि जब सजा मुअत्तल हो गई तो नवाज शरीफ के जेल जाने का कोई चांस नहीं है। जब पंजाब हुकूमत ने सजा सेक्शन 401 के तहत मुअत्तल कर दी तो अब नवाज शरीफ को कोई भी अदालत जेल नहीं भेज सकती। उनकी सजा ही मुअत्तल है। अब तो सिर्फ इतना सवाल है कि उनकी अपीलें बहाल होनी है और उन अपीलों के बहाल होने के दौरान उनकी सजा अदालत से भी मुअत्तल होनी है या जमानत होनी है। लेकिन तब तक अगर अदालत उनकी अपीलें उनको कहे कि जी आपकी हम सजा बरकरार रखते हैं तो भी पंजाब गवर्नमेंट ने सजा मुअत्तल कर दी हुई है, लिहाजा वो जेल नहीं जाएंगे। तो एक तो आज पंजाब हुकूमत के इस इकदाम से नवाज शरीफ के जेल जाने का कोई चांस खत्म हो गया है। अब वो रिहा ही रहेंगे। अब नैब वो रेफरेंस वापस ले, अपीलें चलें, जो भी हो, लेकिन इस दौरान उनके जेल जाने का कोई चांस नहीं है। जो पीटीआई वाले ये कह रहे थे ना कि उन्हें एक दफा जेल जाना पड़ेगा, जेल जाके ही फिर दोबारा जमानत होगी, फिर दोबारा अपील मंजूर होगी, तो एक दफा तो जेल जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में वो एक दफा जेल जाने वाला रास्ता बंद की होगा। समाअत ने तो ये तासुर जो है वो गलत साबित कर दिया ना नहीं, कि वो जेल नहीं जाएंगे अब। तेज तासुर गलत हुआ है पंजाब हुकूमत के इकदाम से। समाअत से कुछ नहीं हुआ। समाअत में तो उन्होंने 2 दिन की हिफाजती जमानत है, अभी देखेंगे अपीलें बहाल होती हैं, फिर सजा मुअत्तल होती है, हो सकता है 2 दिन के लिए जाना भी पड़ जाता अदालती कार्रवाई में। लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट से मास्टर स्ट्रोक खेला गया है उसके नतीजे में उनका जेल नहीं अब वो जा सकते। जेल जाने के किसी भी केस में, अब जो इस केस में 7 साल कैद थी अल अजीजिया, उसमें अब वो जेल नहीं जा सकते। पहली बात, इसका मतलब है नवाज शरीफ, मैं पहले भी आपको कह रहा था, वो जेल जाने के लिए लंदन से नहीं आए, वो वजीर आजम बनने के लिए लंदन से आए हैं। तो जो लोग उनको जेल भेजना चाहते हैं, आज उनको बहुत बड़ा जवाब मिल गया है कि उनकी सजा मुअत्तल कर दी है। पर मुजम्मिल साहब, अल अजीजिया रेफरेंस केस में 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म में कहा था कि अगर नवाज शरीफ जो है वो अपनी सजा मुअत्तल मजीद चाहते हैं तो वो पंजाब काबीना से रजू करें या उन्हें दरखास्त करें। तो पहले क्यों नहीं की गई? आज ही जरूरत पेश है। ये टाइमिंग है, तो आज जरूरत थी, आज कर ली। पहले जरूरत नहीं थी। पहले इमरान खान की हुकूमत को क्यों दरखास्त देनी थी जी उन्होंने? आज उनकी अपनी, आज तो एक निगरान हुकूमत है, न्यूट्रल हुकूमत है, इसको तो दरखास्त दी जा सकती है। इमरान खान तो नवाज शरीफ की दरखास्त को जलसों में लहराता है कि नवाज शरीफ ने हमसे दरखास्त की है कि हमारी सजा मुअत्तल कर दी जाए। वो क्यों करते जी उस वक्त? बाकी 2019 में भी उनकी सजा मुअत्तल हुई थी। ये बात ठीक है कि उस्मान बुज़दार की काबीना ने भी की थी, लेकिन वो मेडिकल ग्राउंड्स पे मुअत्तल की गई थी। अब इन्होंने कर दिया, लिहाजा नवाज शरीफ ने अदलिया के हाथ में अपने आप को
معزول نہیں رکھا. مطلب وہ صرف جوڈیشری کے سر پہ نہیں کھیل رہے ہیں. اگر جوڈیشری ان کے ساتھ کوئی ہینڈ کرتی بھی ہے تو انہوں نے پلان بھی رکھا ہوا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سے معطل کرا لی ہے. آپ پرسوں دیکھ لیں گے کہ اپیلیں بحال کرتا ہے, نیب ریفرنس واپس لیتا ہے. جج صاحب جو بھی کریں, جج صاحب کو یہ تو پتہ ہے نا کہ وہ جیل نہیں بھیج سکتے, لہذا جج صاحب کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے ہیں کہ وہ اب نواز شریف کو جیل نہیں بھیج سکتے. باقی تو گیدڑ پھپکی ہیں نا کہ نیب وقت نہ ضائع کرے, فلاں نہ کرے, یہ نہ کرے. اب نیب نے اپنا موقف دینا ہے کہ ہمیں نواز شریف کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے, وہ گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے. اپیلیں بحال ہو جائیں, سزا عدالت بھی معطل کر دے تو گینگ آگے چل جائے گی. پر مزمل صاحب, چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ اگر نیب کو لگتا ہے کہ ریفرنسز غلط دائر ہوئے ہیں تو ریفرنس جو ہے وہ واپس لے لے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریفرنس واپس کیسے لیے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ بتا رہے ہیں کہ غلط ہے تو انہیں واپس لینے, اب آپ آگے کا راستہ تلاش کریں کہ کیسے واپس لیے جا سکتے ہیں. دیکھ لیں گے جو بھی قانونی طور پر ممکن ہوگا نیب کے لیے وہ کر لے گی, ایسی کوئی بات نہیں. اور نواز شریف کو غیر قانونی کام نہیں کریں گے. جو قانون کے دائرے میں ان کو ریلیف مل سکتا ہوگا وہ ضرور حاصل کر لیں گے. وہ عدالت سے بری ہونے کو زیادہ ترجیح دیں گے میرے خیال میں. کوئی ریفرنس کی واپسی کی بجائے ان کا خیال ہوگا کہ اپیلیں بحال ہو جائیں اور وہ اپیلیں منظور ہو جائیں اور ان کی سزائیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں, وہ ریفرنس واپس لینے کی طرف شاید نہ جائیں. بہرحال کیونکہ کل کو دوبارہ ریفرنس دائر ہو سکیں گے. اگر ایک دفعہ وہ بری ہو جاتے ہیں تو پھر کل کو ریفرنس دوبارہ دائر نہیں ہو سکیں گے. میرے خیال میں نواز شریف بھی یہ آپٹ نہیں کریں گے اور نیب بھی یہ آپٹ نہیں کرے گا. اپیلوں کا فیصلہ میرٹ پہ ہوگا. مزمل صاحب, پرسوں تک ان کی اپیلیں بحال ہو جائیں گی 26 اکتوبر کو, یا پھر 2-3 سماعتیں اور ہوں گی؟ لگ بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. اب سزا معطل ہوگی ہوئی ہے, جیل جانے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. فرض کر لیں اگر آج وہ ان کی نہ بھی حفاظتی ضمانت میں اضافہ کرتے تو بھی وہ جیل جانے کا تو کوئی چانس نہیں تھا. وہ سیف ہو کر عدالت میں آئے تھے, تو اس لیے میرے خیال میں اب وہ سیف ہیں. اپیلیں بحال جب مرضی ہو جائیں, سزا جب مرضی معطل ہو جائے, اس دوران ان کے جیل جانے کا کوئی چانس نہیں ہے. لہذا نواز شریف محفوظ ہیں. اور آپ سمجھیں کہ جب آپ کی سزائیں معطل ہو جائیں, جب سب کچھ ہو جائے, میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا ہے کہ نواز شریف کے لیے سارے راستے صاف ہیں اور ان کے لیے اب آگے کوئی مشکلات مزمل صاحب, یہ بھی آپ کا ہی پروگرام ہے, میرا پروگرام نہیں ہے. آپ کا پروگرام ہے تو نواز شریف کے لیے ابھی کوئی مشکلات نہیں ہے بلکہ راستے صاف ہیں. راستے صاف ہے. اچھا مزمل صاحب, دوسرا اندر کی بات بتائیں ذرا. یہ جو 5 رکنی بینچ نے جو غیر آئینی قرار دیا ہے اس کو سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو, کیا اب جو ہے وہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ سویلینز عدالتوں میں ہو جائے گا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کے خلاف حکومت اپیل کرے گی اور وہ اپیل 2-3 ماہ چلے گی. اس اپیل کی اپنی ایک ٹائمنگ ہوگی. اس دوران ملک میں الیکشنز ہو جائیں گے, نئی پارلیمنٹ آ جائے گی اور نئی پارلیمنٹ ایسی قانون سازی اور آئین میں ترمیم کر دے گی کہ 9 مئی کے ملزمان کا ملٹری کورٹ میں ہی ٹرائل ہو. یہ اس بات سے فوج پیچھے نہیں ہٹے گی. اور وہ مزمل صاحب, یہ جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کے بینچ کا, کیونکہ وفاقی حکومت تو متفرق درخواست میں یہ کہہ چکی ہوئی ہے, آگاہ کر چکی ہوئی ہے سپریم کورٹ کو کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. کہ کیا اب ٹرائل جو ہے جب تک فیصلہ نہیں ہوتا یا وفاقی حکومت اپیل دائر نہیں کرتی تو تب تک ان کا ٹرائل جو ہے وہ رک جائے گا؟ جی, ٹرائل رک جائے گا اور وہ ٹرائل جو ہیں وہ سول عدالتوں میں, دہشت گردی کی عدالتوں میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اپیل ہو جائے گی اور پھر ٹرائل رک جائیں گے کہ جی ہم نے اپیل کی ہوئی ہے. اس دوران الیکشن ہو جائیں گے, الیکشن میں نئی پارلیمنٹ آ جائے گی. اور دیکھیں, پرانی پارلیمان نے بھی قرارداد پاس کی تھی کہ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. لیکن اب اس پر قانون سازی اور آئین سازی بھی ہو جائے گی. فوج کو اگر 2/3 اکثریت سے یہ آئین بھی بنوانا پڑا کہ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا تو وہ آئینی ترمیم بھی کروائیں گے. اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر 9 مئی کے ملزمان کا ملٹری کورٹ میں ہی ٹرائل کروائیں گے. اس کے لیے چاہے انہیں اگلی پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کرانی پڑے, نیا قانون بنانا پڑے, اپیل میں جانا پڑے, فوج اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گی. یہ جو بینچ کا فیصلہ ہے اس سے لڑائی بڑی ضرور ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فوج کوئی ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے فیصلے سے پیچھے ہٹے گی.
لہذا مجھے لگتا ہے کہ جب مارچ میں نئی کیبنٹ آ جائے گی, نئی پارلیمنٹ آ جائے گی, تو وہ اپنے پہلے یا دوسرے اجلاس میں ہی اس حوالے سے آئینی ترمیم اور قانون سازی کر دے گی. وہ ہم نے صابر مٹھو والا کیا تھا نا, تو بہت سے لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھا ہے کہ وہ ایف آئی اے میں صابر مٹھو صاحب کا کیا بنا, وہ 23 کو پیش ہوئے یا نہیں ہوئے. وہ صابر مٹھو صاحب 23 کو ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوئے. انہوں نے اپنا وکیل بھیجا تھا اور ان سے ایف آئی اے والوں کو کہا کہ آپ نے مجھ سے جو 5 ارب روپے کے ڈاکومنٹس مانگے ہیں 5 بلین روپیز کے, کہ یہ میرے اکاؤنٹس میں کہاں سے آئے, مجھے اس کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے وقت چاہیے. تو وہ ایف آئی اے سے مزید وقت لے کر چلے گئے ہیں. ابھی انہوں نے اپنا حساب کتاب بھی نہیں دیا اور ایف آئی اے میں پیش بھی نہیں ہوئے. لوگ جاننا چاہتے تھے کہ کیا بنا, میں نے کہا چلیں لوگوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اور مزمل صاحب وہ نوٹس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ سخت کاروائی ہوگی اگر وہ ذاتی حیثیت میں پیش نہیں. انہوں نے وکیل پیش کر کے مزید مہلت مانگی ہے تو انہیں مہلت دی گئی ہے. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق فوج اپنے فیصلے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی اور سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہی ہوگا, چاہے اس کے لیے فوج کو قانون سازی ہی کیوں نہ کروانی پڑے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.